آج بھی وہ جو برائے مکہ ایماں پیدا آج کر سکتے ہیں انداز گلستان پیدا، آج بھی وہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلوں میں ہم نے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے فضائل جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کو سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولو العزم پیغمبر بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے، دین حق کی طرف بلانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی پیشوا ہیں، اور تمام وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف آنے والے اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ماننے والے ہیں، ان تمام کے مقتدا اور پیشوا بھی کہلاتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر جہاں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں، ان میں بہت سارے واقعات وہ ہیں کہ جو آپ نے مختلف لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے جو معاملات آپ کے پیش آئے، جو گفتگو آپ کی ہوئی، جس انداز میں آپ نے سامنے والوں کو قائل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیلیں دیں، ان تمام کو قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام جس زمانے کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے، جس قوم کی طرف آپ مبعوث کیے گئے تھے، وہ طرح طرح کے توہمات کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جو مختلف بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بعض ان میں سے سورج کی عبادت کرتے تھے، بعض ان میں سے چاند کی عبادت کرتے تھے، کچھ تھے کہ جو ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور کچھ تھے کہ جو اپنے بادشاہ نمرود کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی مختلف طرح کی شرکیہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، طرح طرح کی چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے ان تمام کا تفصیل کے ساتھ رد کیا اور ان کو بتایا کہ خالق حقیقی اور معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ایسی ذات نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کی جو قوم تھی وہ عمومی طور پر بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے واقعات جو آپ کے چچا آزر کے ساتھ ہوئے، یا آپ نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا، ان کو جو دین حق کی دعوت دی، وہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں 7ویں پارے کے اندر، سورہ مریم میں، سورۃ الشعراء کے اندر، سورۃ الصافات کے اندر، سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشعراء میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، یعنی جب آپ نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو وہ بولے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کی پوجا میں منہمک رہتے ہیں، اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے ان سے فرمایا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا تمہیں ضرر دیتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے تو اسی طرح اپنے
آبا کو یعنی اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے کہ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو اس پر ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، یعنی کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم پوج رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا۔ یعنی سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے اپنی اس قوم کا رد کیا اور ان کو بتایا کہ اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے ہوں لیکن عقل و شعور سے کام لوگے، غور سے دیکھو گے تو خود ہی جان جاؤ گے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الصافات میں ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا واقعہ اس انداز میں ذکر کیا جس کا تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ ایک دن شہر سے باہر میدان کے اندر جا کر، جنگل کے اندر جا کر میلہ لگایا کرتے تھے اور اپنے بتوں کے پاس کھانا چھوڑ کر جایا کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ واپس آ کے اس سے ہم تبرک حاصل کریں گے اور اس کو کھائیں گے۔ تو قوم نے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو بھی اس بات کی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے انکار کیا کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں چل سکتا۔ جب پوری قوم چلی گئی تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام بت خانے کے اندر آئے اور ان سے کہا کہ یہ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اس کو کھاؤ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ انہوں نے کس چیز کا جواب تو دینا نہیں تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی، آپ جانتے تھے کہ نہ انہوں نے کھانا ہے نہ انہوں نے جواب دینا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے وہاں جتنے بت تھے وہ سارے کے سارے توڑ ڈالے اور جو کلاڑا تھا جس کے ذریعے سے آپ نے توڑا تھا اسے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ جب آپ کی قوم والے واپس آئے تو اب ایک شور اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض یہ کہنے لگے کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم ایک نوجوان کو سنتے ہیں کہ وہ ان کا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں کرتا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے سامنے لاؤ تاکہ ان کے بارے میں گواہی دی جا سکے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کہ تم نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس پر ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یعنی آپ نے فرمایا کہ بلکہ اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں۔ اس پر یعنی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بت جو بڑا بت ہے جس کے اوپر یہ کولاڑا رکھا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو کہ ان باقی بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔ تو اس پر وہ کہنے لگے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور بولے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا اقرار کرنے کے بعد کہ ہم ہی ظالم ہیں کہ ہم ایسوں کو پوج رہے ہیں کہ جو ہمیں کسی بات کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتے، نہ ہماری کسی طرح مدد کر سکتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو وہ ہمیں کیا بچائیں گے، اور یہ گفتگو تو کرتے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد باوجود سمجھ جانے کے لیکن ان کے مقدر کے اندر جو ہے وہ تباہی لکھی ہوئی تھی، بربادی لکھی ہوئی تھی، لہذا وہ اپنے سروں کے بل پلٹے اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر تف ہے، افسوس ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، خود سمجھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اس کے باوجود تمہارا ان کی عبادت کرنا یہ کیسا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو اس احسن انداز میں سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم نے اپنا معبودان باطل بنایا ہوا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو تمہاری کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتے، یہ خود تمہارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتے، ان سے کوئی چیز لے لی جائے تو وہ
واپس وہ چیز نہیں لے سکتے تو یہ تمہاری مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ معبود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو حقیقی قادر ہے، تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، تمہیں نفع پہنچاتا ہے۔ تو عبادت تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ لیکن قوم جو ہے یہ بت پرستی کے اندر ایسی منہمک تھی کہ ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی ان تمام باتوں کا سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ مشہور و معروف واقعہ پیش آیا کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے لیے آپ کی قوم نے ایک زبردست آگ جلائی، اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اتنی زیادہ وہ آگ بھڑکائی گئی اور اتنے دنوں تک بھڑکائی گئی کہ اس کے اوپر سے کسی پرندے کا گزر بھی نہیں ہو سکتا تھا، بہت دور سے اس کی تپش آیا کرتی تھی۔ پھر یہ پریشان ہوئے کہ کس طرح ہم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالیں، تو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور آ کر اس نے ان کی رہنمائی کی کہ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنک تیار کی جائے، یعنی منجنک جو پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے لیے تیار کی جائے۔ یہ سب سے پہلی منجنک تھی جو تیار ہوئی، جس کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ شیطان کے مشورے پر تیار ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو جب اس کے اندر رکھا گیا اور مشرکین جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کرنے لگے، تو تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ ہمیں حکم ہو اس بات کا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اس آگ سے بچائیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو آگ سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ اگر حکم دیں تو اس آگ کو بجھا دیا جائے، آپ کو اس آگ سے بچا لیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہی کام کو بنانے والا ہے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس آگ سے بچا لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی، وہ میرے سوال کیے بغیر میرے حال کو جانتا ہے اور وہی مجھے کافی ہے۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا، جب آپ نے اپنی قوم کے سامنے اس طرح کے دلائل پیش کیے اور اس کے بعد جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس وقت آپ کی عمر فقط 16 سال تھی۔ فقط 16 سال کے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام تھے، لیکن کوہ استقامت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ذہانت و فطانت آپ کو عطا فرمائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبادت کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا، اپنے اوپر ایسا توکل عطا فرمایا تھا کہ اس وقت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی بارگاہ ابراہیمی کے اندر حاضر ہو کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو یہ آگ بجھا دی جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کامل تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یعنی ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط یہ نہیں فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلامتی کا حکم دیا، کیونکہ اگر فقط ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا جاتا تو یہ ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو جاتی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچاتی، لیکن جب سلامتی والا حکم دے دیا گیا تو اب یہ آگ ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک کا جو سبب بنی۔ تو اس میں کسی طرح کی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو ضرر پہنچانے والی ہو، آپ کو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر جلتی رہی، لیکن اس کی یہ حرارت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تک نہیں پہنچی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔ یعنی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا
تو فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور ارد گرد مختلف قسم کے پھول اور پودے یہ موجود تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر تقریباً 40 سے 50 دن تک رہے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ ہی کی شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ مقرر کیا، جو آپ سے گفتگو کیا کرتا تھا تاکہ آپ کو کسی طرح کی وہاں پر وحشت نہ ہو، بلکہ وہ انسیت آپ کو حاصل ہو کہ جو ایک دوست کی موجودگی کے اندر ہوا کرتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوہ استقامت بن کر باوجود یہ کہ کفار و مشرکین آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ کا کسی کے اوپر اعتماد نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کیا، توکل کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اندر باغ بنا دیا اور آپ وہاں 40-50 دن تک رہے، لیکن آپ کے جسم پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ کفار نے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر نکالا اور دیکھا کہ آپ کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک بوڑھے کو اس آگ کے اندر پھینکا، دیکھیں کہ اس کو کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو جب اس بوڑھے کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے پلک جھپکتے کے اندر اس کو جلا کر خاک کر دیا، راکھ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر سلامت رکھا، اور یہ واقعہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں پر جاری کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا، اور یہ آپ کے فضائل و کمالات میں سے ذکر کیا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی وہ جو برائے مکہ ایمان پیدا آج کر سکتے ہیں انداز گلستان